بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر کے لیے ایک لائبریری۔ دیکھو، ہم گھر میں وقت گزارتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، دفتر، دکان بھی جاتے ہیں، لیکن ایسا وقت ہوتا ہے کہ ہم لیٹے ہوتے ہیں، دل چاہتا ہے ایک کتاب ہم سٹڈی کریں، تو ایک لائبریری گھر پر ہونا چاہیے۔ وہ بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ بتاتا ہوں، پھر لائبریری بتاتا ہوں، وہ گھر میں آپ بنا دیں۔ دیکھو، علم کی دو قسمیں، ایک فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ علم، علاقے میں ایک عالم ہونا چاہیے۔ اگر پورے علاقے میں ایک عالم نہیں، سب گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ لیکن دنیاوی تعلیم کی بھی اہمیت ہے۔ فتاوی سراجیہ، تاتارخانیہ اور بزازیہ میں لکھا ہوا ہے، جس طرح ایک عالم کا ہونا ضروری ہے، تو اسی طرح ڈاکٹر کا ہونا بھی ضروری ہے، کنسٹرکشن انجینئر کا ہونا ضروری ہے، جیولوجسٹ کا ہونا ضروری ہے، اور ملک کے لیے ایٹمی سائنسدان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم کی بھی اہمیت ہے۔ علماء کے ہیں، فتویٰ لگایا انہوں نے۔ تو یہ ہے فرض کفایہ علم۔ ایک ہے فرض عین علم۔ آپ نے اکثر علماء سے، دینداروں سے سنا ہوگا، ہر مرد عورت پر اتنا علم فرض ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکام و نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق گزار دے۔ یہ آپ نے سنا ہے۔ وہ کون سے علوم ہیں؟ وہ 4 ہیں۔ توجہ سے سنو، 4 علوم ہیں جو ہر مرد عورت پر فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ وہ میں نے خود 4 کی تقسیم بنائی ہے از خود۔ دماغ کا علم، زبان کا علم، بدن کا علم، دل کا علم۔ دماغ کا علم اور دل کا علم، زبان کا علم اور بدن کا علم۔ دماغ کا علم، اس کا کیا مطلب ہے؟ دماغ سے شرک نکالو، توحید ڈالو، شرک اور توحید دونوں کو سمجھو کہ یہ کیا چیز ہے، تو شرک سے بچو، توحید پر آ جاؤ۔ یہ فرض ہے۔ دوسری چیز زبان کا علم، یعنی تجوید کا علم۔ انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح، تو قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح۔ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے۔ رائٹنگ، ڈاکٹر، کالونی، یورپ، امریکہ، لندن، فیبرری کس طرح انگلش بہترین پڑھتے ہیں، سپیچ اور سپیک کرتے ہیں، تو قرآن بھی صحیح پڑھو نا۔ قرآن غلط پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب اس طرح پڑھتے ہیں، سارا غلط ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے، نہیں، ایمان کے بعد تجوید کا درجہ ہے، پھر نماز کا درجہ ہے۔ نماز میں تلاوت نہیں کرو گے تو غلط کرو گے۔ تو دماغ کا علم، زبان کا علم، تجوید ٹھیک کر لو، خدا کا واسطہ۔ 99% لوگوں کی تجوید غلط ہے اور انگلش بہترین پڑھتے ہیں۔ بدن کا علم، مسائل کا علم، مسائل کا علم، استنجا، وضو، غسل، تیمم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اشراق، چاش، تلاوت، مضاربت، مشارکت، وصیت، میراث، بینکنگ، معاملات۔ اور دل کا علم، اس پر کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ بغض، حسد، کینہ، بدگمانی اور تکبر کو پہچانو اور اس سے بچو، اور محبت، الفت، صبر، شکر، عاجزی، انکساری، ہر ایک پر اچھا گمان، اس کو پہچانو اور اس پر عمل کرو۔ تو یہ 4 علوم ہر ایک پر کیا ہے؟ فرض ہے، لازم ہے اور ضروری ہے، اور اس پر آپ نے عمل کرنا ہے، یاد کرنا ہے، اور اس پر باقاعدہ پوری زندگی آپ نے گزارنی ہے۔ میں بتا رہا تھا لائبریری، ہر گھر میں ایک لائبریری ہونا چاہیے، کم از کم، کم از کم۔ اگر مختصر سی لائبریری ہو تو مختصر ترجمہ قرآن، آسان ترجمہ قرآن، مفتی جسٹس تقی عثمانی صاحب بہترین۔ حدیث میں معارف الحدیث مولانا منظور نعمانی صاحب، اور آپ کا سان کا حل مولانا یوسف الدانی صاحب۔ فضائل اعمال شیخ زکریا صاحب، فضائل صدقات شیخ زکریا رحمہ اللہ، اور اسوہ رسول اکرم ڈاکٹر عبدالحی عارفی۔ یہ کتابیں گھر پر رکھیں اور اس کی سٹڈی کریں اور اس پر عمل کریں۔ اور کوئی کتاب، بک، CD، کیسٹ آپ نہ پڑھیں جب تک صحیح عالم سے آپ پوچھیں نا، صحیح العقیدہ عالم۔ اس دن میری لائبریری میں ایک آدمی آیا، اس نے تفسیر کبیر اٹھائی، وہ واہ واہ کر رہا تھا، واہ واہ جی کیا تفسیر ہے۔ تو میں نے اس کو کہا یہ تو کافر نے لکھی ہے۔ کہ ہاں، تفسیر کبیر یہ امام راضی کی کتاب نہیں ہے، تفسیر نہیں ہے،
یہ اس کا اردو ترجمہ ہے نا؟ میں نے کہا نہیں، یہ غلام محمد قادیانی نے لکھی ہے۔ کہہ رہے اچھا، پھر بڑی اچھی تفسیر ہے۔ اسی قرآن کی آیت، اس کا ترجمہ اور تشریح احادیث تو وہی لکھے گا، لیکن جب ختم نبوت کی بات آئے گی تو کیا کرے گا؟ الہات کرے گا، زندقہ کرے گا۔ اس طرح صحابہ کے بارے میں آپ کا ذہن بدزن نہ ہو جائے۔ مختلف کتابیں ہیں، قرآن و حدیث یقینی ہے، اس کی سند ہے، تاریخ غیر یقینی، اس کی سند نہیں ہے، اس میں رطب و یابس ہے، خشک و تر ہے، دوست دشمن سب بولتے ہیں تاریخ میں، تو اس پر یقین نہ کرنا۔ صحابہ و تابعین کے بارے میں، ائمہ مجتہدین کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، قرآن و حدیث میں صحابہ و اہل بیت کی تعریف ہے جی، مذمت ہے نہیں، بس تاریخ مرد آباد، قرآن و حدیث زندہ باد۔ تو گھر میں آپ لائبریری رکھیں، اور غیر مستند تفسیر، غیر مستند کتابیں جس کے ساتھ ریفرنسز نہ ہو، حوالے نہ ہو، ایسی دعاؤں کی کتابیں، پنسورے، اس سے آپ بچیں، اور عالم سے پوچھیں یہ کتاب ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔